ایک تو سینٹ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو استعفے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ نے تو اپنی طرف سے دے دیے، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں وہ پروسیس نہیں ہوا، پنجاب میں بھی اور الیکشن کمیشن ان کو پروسیس کے لیے اب انہوں نے تاریخ دے دی، آپ کے خیال میں ایکسیپٹ ہو جائیں گے یا یہ ڈریگ آن ہوگا سلسلہ؟ دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ جب یہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں، اور یہ استعفے اسپیکر صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے کلیکٹیولی اکٹھے ہوئے تھے سارے ایم این ایز، اور ان کے سامنے ان سے پوچھا بھی گیا، اینڈ ہر ایک نے اپنی فری ول سے خان صاحب کی اس پہ خواہش پہ انہوں نے بالکل اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کہ حکومت آپ کی جماعت میں سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یا صادق صاحب اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے زبردستی، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ توڑ کے آپ کی جماعت سے اسمبلی میں بٹھا کے ایک لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے کہ جتنے لوگوں نے استعفے دیے وہ قائم رہیں گے یا اس میں سے بھی لوگ ٹوٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے رہ گئے ہیں، جو ہمارے لوٹے تھے جنہوں نے کہ لوٹا بننا تھا وہ تو چلے گئے ادھر، اب جو ہمارے پاس یہ لوگ رہ گئے ہیں یہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو نظریہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرنے کو تو یہ ان لوٹوں کو بھی اپوزیشن میں بٹھا کے ایک نام نہاد سی اپوزیشن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک شام اپوزیشن بنا سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات آپ نے کی کہ اس حکومت کا جو اصل کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی جواز، نیشنل اسمبلی اخلاقی جواز کھو گئی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وہ اسمبلیوں سے ریزائن کر کے چلی گئی ہے، اگر آپ سائیکل کو ایک ویل پہ چلائیں گے تو وہ زیادہ آگے جانے والی نہیں ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں کہ جو میجورٹی پارٹی ہے ماضی میں بھی اس طرح کا ایک کام کیا گیا عوامی لیگ کے حوالے سے، اور پھر جو مائنورٹی پارٹیز تھیں ان کو بنا کے کیا گیا اور اس کے بڑے ڈیزاسٹر ریزلٹس آئے تھے۔ اس کے نتائج پھر کیا ہوئے وہ تو مطلب ہے کہ یہ دیکھیں یہ عوام کی ایک جو ایک سپورٹ ہے اس سے یہ آ رہی ہے، پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، 154 ان کے، باقی 84 پی ایم ایل این، 55 باقی یہ چوچو کا مربع تھا جو کہ آج امپورٹڈ حکومت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ دھکا دے کے کسی چیز کو جس کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ اس کا کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز یہ جو اس وقت جو ایک شام فنکشن کر سکتی بالکل نہیں کر سکتی ہیں، اس وقت کوئی 60 سے 70% اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کی جس میں کہ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں ہیں یا ان کے ہیڈز نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہوگا، یہ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ جی سب سے بڑی بات کہ اگر پورا ہاؤس بیٹھا ہو لیکن عوام جس طرح سے نکلی ہے، عوام جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں اس پہ ایک قانونی پوائنٹ لے لوں۔ سلمان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم استعفے دے چکے، اب وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں کوئی قانونی نکات بھی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی ارشد صاحب، آرٹیکل 64 ہے ہمارے آئین کا، اس میں پروسیجر پرووائڈڈ ہے، 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں، رول 43 ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ریزگنیشن جو ہے وہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جو کنڈیشنز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر 3 اس میں ریکوائرمنٹس ہیں جو ہونی چاہیے، ایک کہ وہ رضاکارانہ طور پہ ہو، جینون ہو، اور اس میں انٹینشن ٹو ریزائن۔ یہ اسپیکر نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے اس چیز کو ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں، اس کے بعد اسپیکر نے سیکرٹری کو دینا ہے نیشنل اسمبلی کے، جیسے گیزٹ میں نوٹیفیکیشن کرنا ہے، پھر وہاں سے الیکشن کمیشن کو جائے گا اور ویکینسی کریٹ ہو جائے گی، اس پہ جی بائی الیکشن کرائیں، یہ سارا پروسیجر ہے۔ پھر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق کی ظفر علی شاہ کیس میں، اس میں بھی یہ تینوں ریکوائرمنٹس تھیں کہ اسپیکر نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنے کے کیا آرڈر تو محمد قاسم خان سوری ایکٹنگ اسپیکر قومی اسمبلی وہ تو دے چکے ہیں کہ I have perused all the resignations and read to the conclusion that all of them except resignation of Prince Mohammed Nawaz Alai NA 12 and Mr. Jawad Hussain NA 47 are given voluntarily and are genuine. And hence in the light of Rule 43 and Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I accept these 123 resignations in order to notify the same in the Gazette. تو بڑا کلیئر ایکٹنگ اسپیکر کا آرڈر، اور ایکٹنگ اسپیکر ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ تمام اختیارات استعمال کرتا ہے جو کہ اسپیکر کے ہوتے ہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل، وہ میں کہہ رہا ہوں یہ تینوں ریکوائرمنٹ قاسم سوری صاحب نے دیکھ کے ایز پر رول 43 اور آرٹیکل 64
انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کو بھیج دیا. میرے خیال سے اس پہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ارشد صاحب. نوٹیفیکیشن جو گیزٹ میں ہونا ہے دیٹ از ریکوائرمنٹ آف دا لا, وہ نہیں ہوا. وہ جب تک نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے.